طائف کے اندر جو حضور کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ آپ سب سے ڈکا چھپا تو نہیں ہے، وہ ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کرنے کیا گئے تھے؟ ان کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، ان سرداروں کو، یہ جو عبد وغیرہ تھے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ انہوں نے حضور کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے چلے جاتے تھے، اور حضور کے جسم مبارک سے خون رس رہا تھا، خون نکل رہا تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیر مبارک تھے، جو نالین مبارک تھے، وہ سارے کے سارے خون سے بھر گئے تھے۔ جب حضور ایک باغ میں چلے گئے، حضرت زید بھی ساتھ تھے، چھوٹا ظلم کیا تھا، کہا کیا تھا، کوئی ذاتی معاملے کے لیے گئے تھے۔ اور ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ لگتا ہے کہ احد سے سخت دن، جس دن جنگ احد ہوئی، آپ کی زندگی میں نہیں آیا۔ احد میں، میدان احد میں بھی حضور کو بڑا نقصان پہنچا تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ تو حضرت عائشہ کے نزدیک وہ بہت بڑا دن تھا اور بڑا سخت دن تھا۔ سیدہ عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے نزدیک احد کا دن آپ کی زندگی میں بڑا سخت دن تھا۔ حضور نے فرمایا، عائشہ، احد کا دن بھی بڑا سخت دن تھا، لیکن جتنا مشکل میرے لیے طائف کا دن تھا وہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اندازہ کریں نا کتنی تکلیف پہنچائی ہے، کتنی حضور کو اذیت دی ہے، کتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہی طائف والے جن سرداروں نے، اور پھر ظلم اتنا ہو گیا تھا کہ پہاڑوں کے جو فرشتے ہیں جن کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور وہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، آپ کا رب یہ حکم دیتا ہے، میرے محبوب سے پوچھو، اور اگر میرا محبوب حکم دے گا ہم ان پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں اور ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، یہاں پر کوئی آپ کو دلاسا دے، کوئی کریمنل، کوئی بدمعاش، کوئی اس طرح کا بندہ، تو آپ اپنی چھاتی چوڑی کر لیتے ہیں، آپ اپنا سینہ چوڑا کر کے گزرتے ہیں، اب تو مجھے وہ فلاں کریمنل نے ہمارے تھپکی بھی دے دی، اب میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اور یہاں پر جو حمایت کے لیے آئے ہیں وہ کوئی کریمنل نہیں ہے، ان کی عظمت کا حال یہ ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وہ ہر وقت اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ آئے ہیں، یا رسول اللہ حکم کیجئے، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تباہ و برباد کرو، آج موقع آ گیا ہے، آج تو بڑا کمال کا ٹائم ہے، اور یہی صحیح وقت ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے جو کہا وہ حضور کے امتیوں کو اپنے سینے پہ نقش کرنا ہے۔ اتنی عدم برداشت ہے، ہم لوگوں کی زبانوں کو اب بند کرنا چاہتے ہیں، ان کو جینے کا حق بھی ان سے چھیننا چاہتے ہیں۔ میں کسی ایک سیاسی پارٹی کی بات نہیں کرتا، میں اوورآل بات کر رہا ہوں۔ بصیرت قوم ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے، ہر سیاسی پارٹی کا ورکر سمجھتا ہے ہم صحیح ہیں، باقی سب کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہر مذہبی تعصب بہت زیادہ پھیل چکا ہے، میں اس سے بھی گریز نہیں کرتا، مذہبی تعصب بہت زیادہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے فرقے والے کو زندہ رہنے کا زیادہ حق ہے، باقی کسی کو حق نہیں ہے، جو ہماری سوچ اور فکر، نظریات اور عقائد ہیں وہی ہونے چاہیے، اگر کسی کے نہیں ہے تو اس کو حق نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم اپنے عقائد بیان کر سکتے ہیں، ہم اپنے نظریات کو لوگوں تک اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا کہ ہم کسی کی زبان کو خود بند کر دیں۔ یہ حق کسی کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبیوں نے بھی کبھی پکڑ کے کسی کو امپلیمنٹیشن نہیں کروائی۔ پیغام پہنچانا ہے، ہم بھی پہنچاتے ہیں، ہمیں بھی دوسروں کو بھی پہنچانے کا حق ہے پورا۔ دیکھیں آپ صحیح ہیں نا، آپ اپنی صحیح بات کریں، اب جو آپ کے عقائد و نظریات ہیں آپ بڑھ چڑھ کے بیان کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے اگر کوئی اور عقائد و نظریات ہیں تو ان سے ہم جینے کا حق ہی چھین لیں۔ یہ تعصب بھی ختم ہونا چاہیے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میں آپ کو بات سنا رہا تھا، فرشتوں نے عرض کی، یا رسول اللہ حکم دے پہاڑ کو
ان کے اوپر دونوں طرف سے ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فرشتوں ایسا نہیں کرنا۔ یا رسول اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ حضور نے اپنے لب مبارک وا فرمائے اور گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی اور دل کا کشور فتح کرنے والی آواز سے میرے اور تیرے کریم آقا بولے کہ سونا جدوں بھی بول دے بولن تو پہلے تول دے، جد بول دے رس گول دے ہیرے تے موتی رول دے۔ اب وہ سونا بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ میرے اور تیرے کریم آقا نے کہا نہیں، ان کو تباہ و برباد نہیں کرنا، بلکہ میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہا ہوں، اور انہی کی نسلوں میں سے لوگ آئیں گے جو مصطفیٰ کریم کے غلام بن جائیں گے۔ تو یہ رویہ ہے، ہمیں ان چیزوں کو برداشت کرنا سیکھنا ہے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا، وہ قریش کے سرداروں نے حضور کو پتھر تک مروائے، گالیاں تک دلوائیں، کتنا ظلم و ستم کیا۔ پھر 9 ہجری کا وہ دن آتا ہے، انہی سرداروں کی اولادیں حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں۔ یہ مدینہ شریف ہے، اب کریم آقا کی حکومت ہے۔ ویسے ہر حکومت ہی ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو وہ سردار اب وہ 9 ہجری کو انہی کی اولادیں حضور کی بارگاہ میں آئیں، جو پتھر مارتے رہے، جو حضور کو گالیاں دیتے رہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، اب تو حضور کے پاس مین پاور بھی بہت زیادہ تھی، بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، ریاست مدینہ وجود میں آ چکی تھی۔ وہ آتے تو ان کو ملیا میٹ کر دیا جاتا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جاتا، لیکن نہیں ہوا کیا؟ میرے حضور کے غلاموں، یہ باتیں دل کے کانوں سے سننے والی ہیں، اور اپنے اندر برداشت پیدا کرو، اپنے آپ کو ان گڑھوں میں نہ گراؤ کہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے پھینکیں گے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ جب وہ آئے نا تو میرے اور تیرے کریم آقا نے ان کے اوپر اپنے رحمت کا سائبان پھیلا دیا تھا، اور ان کو یہ نہیں کہا کسی کو قتل کر دو، بلکہ کہا کہ یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، ان کے رہنے کے لیے ہم مسجد نبوی کا انتظام کرتے ہیں، کہ مسجد نبوی کے اندر ان کو رکھا گیا اور ان کو اللہ کے نبی نے اپنا مہمان ڈکلیئر کر دیا۔ یہ مسلمانوں کی اصل تاریخ ہے۔